میں اس وقت پوری دنیا آئی ہوئی ہے۔ اب نوٹ کیجئے، اس فتنے کے لیے اب میں چند باتیں اور کہہ رہا ہوں۔ لغوی بحث کیا ہے؟ دجال کسے کہتے ہیں؟ یہ بنا ہے لفظ دجل سے۔ دجل اور فریب یہ ہماری زبان میں بھی مستعمل، دجل و فریب، دھوکہ دینے والی شے، ملمہ، حقیقت کچھ ہو اوپر کچھ اور پردہ ڈال دیا گیا، یہ دجل ہے۔ گندم نمائی جو فروشی دجل ہے، فریب ہے۔ اسی کے لیے دوسرا لفظ عربی زبان کا جو قرآن میں کثرت سے آیا وہ غرور ہے، دھوکہ۔ اصل میں یہ دنیا دھوکہ ہے جو حیات اخروی کے لیے ایک پردہ بن کر ہماری آنکھوں پر پڑ گیا ہے۔ میں وہ آیات اب آپ کو جلدی سے سنا رہا ہوں۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورہ آل عمران میں بھی آیت آئی، سورہ حدید میں بھی۔ لوگوں سن لو، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کو کچھ نہیں۔ میں بعد میں عرض کر دوں گا کہ ایک دوسرا رخ بھی ہے دنیا کی زندگی کا، لیکن اس وقت یہ آیات سن لیجئے۔ غرتکم الحیات الدنیا، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اس دنیا کی زندگی نے۔ یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ غرتہم الحیات الدنیا، انہیں دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے۔ یہ سورہ انعام میں آیت نمبر 70 بھی ہے، آیت نمبر 130 بھی ہے۔ تیسری مرتبہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 51 ہے، اور دو مرتبہ سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں آیا فَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ دیکھا لوگوں، کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکہ بن کر ایک فریب کا پردہ ہمارے آنکھوں پر ڈالتی ہے کہ یہ ہمارا مطلوب مقصود، اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کو بنانا سنوارنا۔ وہ جو میں عرض کر چکا ہوں، تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزوں کی اہمیت۔ حیات دنیاوی جب مطلوب بن جائے، حیات دنیاوی جب انسان کی اصل محبوب بن جائے، تو گویا کہ حیات اخروی اب نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ یہی ہے اصل دجل، یہی ہے اصل فریب۔ آیات اور سنیے، سورہ اعلیٰ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ لوگوں، تمہاری گمراہی کی اصل جڑ بنیاد کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ کوئی نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم اس عاجلہ سے جو موجود ہے، سامنے ہے، نقد ہے، اس سے محبت کرتے ہو، اور آخرت کو تم نے تج دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ یہ سورہ قیامہ اور اس سے اگلی سورت جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے، سورۃ الدہر۔ اس میں فرمایا گیا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ ان لوگوں کا اصل مرض یہ ہے، یہ اس عاجلہ کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور پیچھے وہ جو بھاری دن آنے والا ہے اس کا خیال انہوں نے دل سے نکال دیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت اصل فساد، اصل فتنہ، اصل گمراہی، 100 خرابیوں کی جڑ ایک خرابی۔ اب اسی کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، یہ دنیا جتنی حسین بنتی چلی جائے گی اتنا ہی فتنہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں جتنی آسائشیں ہوں گی اتنا ہی آپ پر غفلت کا پردہ طاری ہو جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پوری سائنٹیفک جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ یورپ میں جائیے، واقعتاً دنیا بڑی حسین بن چکی ہے۔ امریکہ میں جائیے، واقعتاً بہت حسین دنیا ہے۔ ابو ظبی میں جائیے، بڑی حسین نظر آئے گی دنیا، کارنیشز جس طریقے کے آباد ہیں۔ یہ دنیا کا حسن جتنا بڑھے گا اتنا ہی یہ آنکھوں پر اور بھاری پردہ ڈال دے گی، آخرت سے آپ کو غافل کر دے گی۔ یہی دجل ہے، یہی فریب ہے، یہی فتنہ دجالی ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے یہ جو آیات آج میں بیان کر رہا تھا اس میں آخر میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے، تاکہ ہم جانچیں، پرکھیں، امتحان لیں کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ یعنی رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی امتحان میں ہمیں ڈالا ہے۔ اس دنیا کی یہ زینت ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے، چمک دمک ہے، یہاں کی رونقیں ہیں، ان کو دیکھ کر آدمی ہل جاتا ہے، انہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، حلال سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے، صحیح سے، غلط سے، جس طرح بھی ہو یہ رونقیں میں بھی زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں لے آؤں، میں بھی اپنے ہاں وہ آسائشیں فراہم کر لوں، میں بھی یہ تمام چیزیں جو ہے جمع کر لوں۔ اسی کے لیے انسان اپنا نہ صرف یہ کہ پوری زندگی کا اثاثہ اسی میں انویسٹ کر بیٹھتا ہے، بلکہ دیانت، شرافت، ان سب کو بھی داؤ پر لگا دے۔
انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا زیور بنا دیا ہے، سنگھار، تاکہ ہم ذرا آزمائیں ان کو کہ آیا یہاں کے ہی اسی حسن کے اندر، اسی رعنائی کے اندر گم ہو کر رہ جاتے ہیں، یا اس حسن ازلی تو اللہ تعالیٰ کا جلال و جمال یہ اس کے طالب بنتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت امتحان۔ اسی کو جیسے کہ حدیث میں بھی آیا تھا، شروع کی آیات اور آخری آیات، آخری رکوع میں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں اپنی زندگی کی جد و جہد میں، بھاگ دوڑ میں سب سے زیادہ خسارے میں کون رہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ کہ جن کی بھاگ دوڑ، جن کی محنت، جن کی کوشش وہ دنیا کی زندگی ہی میں بھٹک کر رہ گئی، اور وہ اپنے کہیں یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم نے اتنی ترقی کر لی، ہم نے یہ کچھ بنا لیا، میں نے یہ جائیداد بنا لی، میں نے یہ کچھ مقام حاصل کر لیا، لیکن مطلوب و مقصود دنیا۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، انہوں نے دنیا کی زندگی ہی کے اندر اپنی ساری سعی و جہد کو بھٹکا کر رکھ دیا۔ میں اس کا جو دوسرا رخ بتانا چاہتا تھا وہ ایک حدیث کے حوالے سے ہے۔ اگر آخرت مطلوب و مقصود رہے تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی بن جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، اگر تمہارا مطلوب و مقصود آخرت ہے تو پھر یہ دنیا کے اندر یہ کھیتی ہے، بو گے یہاں تو وہاں کاٹو گے، نیک اعمال کرو، خدمت خلق کے لیے کوشاں ہو جاؤ، لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی توانائیاں جو ہے وقف کرو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس دنیا میں محنت کرو گے تو آخرت میں اجر و ثواب پاؤ گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اگر آخرت مطلوب و مقصود ہو تو دنیا بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ تو حیات دنیاوی نہ صرف یہ کہ غیر حقیقی نہیں بلکہ بہت قدر و قیمت کی حامل، لیکن اگر پردہ پڑ گیا، آخرت نگاہوں سے اوجھل اور دنیا ہی مطلوب و مقصود، تو یہ دھوکے کی ٹٹی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ غرتہم الحیات الدنیا، غرتکم الحیات الدنیا، لا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھنا یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آخری لفظ جو پہلے رکوع میں وہ کیا تھا؟ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ نوٹ کر لیجئے وہ آیات، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہاں پر ایمان بالآخرہ جو ہے اس کو اہمیت دی گئی ہے، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب فراہم کیا۔ اور یہاں پر بھی جیسا کہ سامنے آ گیا، سورہ کہف جو ختم ہو رہی ہے جن مضامین پر، وہ بھی وہی آیات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ دجالی فتنے سے محفوظ کرنے میں ان کی بڑی تاثیر ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کا انکار کیا ہے، جن کی دنیا ہی مطلوب و مقصود بن کر رہ گئی ہے، چاہے وہ کہیں ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور محمد کے عاشق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیات کا ٹھٹھا اڑایا ہے، اس لیے کہ رسول کہہ رہے ہیں اصل منزل آخرت کی ہے، تم بنائے ہوئے دنیا کو مطلوب و مقصود، تو لاکھ زبان سے عشق رسول کے دعوے کرو، اپنے عمل سے در حقیقت رسول کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور اصل حقیقت ہماری نگاہوں پر منکشف ہو، اور یہ دنیا ہماری نگاہوں پر پردہ نہ پڑ کر رہ جائے، آخرت سے اور اللہ سے ہمیں محجوب نہ کر دے، اس لیے کہ یہی اصل دجالی فتنہ ہے۔ اور ان سے بچنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورہ کہف، میں نے کچھ ابتدائی اور آخری آیات کا صرف حوالہ دے دیا ہے، لیکن یہ کہ اس کے مضامین میں درمیان میں بھی کچھ چیزیں ہیں،
اب میں اس طرح ایک ایک لفظ کے حوالے سے تو آئندہ ان کا تذکرہ نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ ہے کہ میں موٹے موٹے مضامین انشاءاللہ سورہ کہف میں اس موضوع سے متعلق آئے بیان کروں گا۔ اقول